السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الامین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا سوال نمبر ہے 34، اور یہ سوال سائلہ بنت شاہر شہر لاہور سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ حالت حیض میں میری بیٹی اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے فجر کی نماز حالت حیض میں ہی پڑھ لیتی ہے، تو کیا مجبوری کے طور پر ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ الجواب بعونہ تعالی عز وجل، جو صورت آپ نے بتائی ہے اسے مجبوری نہیں کہیں گے، وہ مجبوری قطعا نہیں ہے بلکہ جہالت ہے، اسے جہالت کہیں گے۔ اگر آپ کی بیٹی نے عمدن نماز اس طرح پڑھی ہے تو گناہ کبیرہ ہے، توبہ استغفار لازم ہے اور آئندہ اجتناب بھی لازم ہے۔ اور اگر حیض کو پاک جانتے ہوئے پھر نماز پڑھی تو کفر ہے کہ انکار قرآنی ہوا۔ اگر شادی شدہ ہے تو توبہ تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے، نیک مہر و شرعی گواہ کے ساتھ۔ اب سوچے، باپ سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب حکموں پر اللہ و رسول کا حکم اوپر ہے، باقی سب حکم بعد میں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جب شرعاً جائز ہی نہیں ہے اور عمدن نماز پڑھنا حرام ہے، ان ایام میں جو نماز رہ جاتی ہیں ان کی قضا بھی عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ جب شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے، رعایت کی ہے، تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے جو صورت بیان کی وہ مجبوری نہیں ہے۔ اس تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ایک صحابیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزہ کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جب ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حالت حیض میں نماز معاف ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور روزہ کی قضا کرے گی جتنی روزہ اس کا چھٹا ہوا ہے۔ حیض نفاس کے ایام میں قرآن پاک کی تلاوت اور بلا حیل اسے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ، وظائف، یہ سب پڑھے۔ قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں اسے بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور حالت حیض میں طہارت کے حصول کے لیے وضو کرنا منع ہے، صفائی کے لیے غسل کرنا جائز ہے، جیسے دوران حج بدن صاف کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، اسی طرح جن وظائف کے پڑھنے کی اس کی عادت ہو، تکبیر، تحلیل، درود شریف، کوئی بھی وظائف وہ وضو کر کے اسے پڑھے۔ اچھا، ایک خاص بات آخری کہ فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہے حائضہ کے لیے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر
وظیفہ وغیرہ پڑھے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی تھی، تاکہ اس کی نماز کی عادت قائم رہے۔ اس عمل سے اس کو بہترین نماز پڑھنے کا اجر بھی ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حالت حیض میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کسی قسم کی نماز ہو، سجدہ شکر حالت حیض میں نہیں کر سکتے۔ حالت حیض میں جو نمازیں ہو گئی ان کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ جہالت ہے کہ باپ کی ڈر سے یا کسی بنا پر اس حالت میں نماز کو پڑھی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رسولہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔